کورونا وائرس قدرتی ہے یا مصنوعی؟ سائنس کیا کہتی ہے؟ کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں کوئی اس وقت 1/4 سے زائد آبادی لاک ڈاؤن کا شکار ہے اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ ایسے میں مختلف طرز کی کانسپریسی تھیریز یا سازشی نظریات کا پھیلایا جانا کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ پھر نہ صرف ایسے معاشرے جہاں سائنس سے متعلق کم آگہی ہے، بلکہ وہ معاشرے بھی جہاں لوگ سائنس کے بارے میں قدرے جانتے ہیں، ایسے نظریات کی رو میں بہتے چلے جاتے ہیں۔ کورونا وائرس قدرتی ہے یا مصنوعی؟ یہ جملہ کم از کم مجھے 50 مختلف دوستوں کی جانب سے سنایا جا چکا ہے۔ کچھ نے اسے سوال کی صورت میں کہا اور کچھ نے بے حد یقین کے ساتھ۔ مگر صرف پاکستانی نہیں، امریکہ سمیت دیگر ممالک میں بھی اسی انداز کے جملے سنائی دے رہے ہیں۔ جنوری میں کئی امریکیوں، جن میں سماجی ماہرین بھی شامل تھے، انہوں نے کئی بار کہا کہ یہ وائرس چین کی لیبارٹری میں تیار کیا گیا اور ممکنہ طور پر وہاں سے پھیلا۔ اس دعوے کو درست قرار دینے کے لیے جو ثبوت دیا گیا تھا وہ تھا کہ ووہان کی جس مارکیٹ میں سب سے پہلے یہ وائرس پھیلا، اس سے کچھ ہی فاصلے پر ووہان کے انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی کی بائیو سیفٹی لیبارٹریز قائم ہیں، جہاں مختلف جرثوموں اور وائرسز پر تحقیق ہوتی ہے۔ ابھی کچھ دیر قبل ایک نہایت پڑھے لکھے دوست نے ایک سابقہ پاکستانی سفیر کا ایک بیان شیئر کیا، جس میں سفیر موصوف اس وائرس کو مصنوعی قرار دیتے ہوئے الزام عائد کر رہے تھے کہ ممکنہ طور پر امریکہ نے یہ حیاتیاتی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے، اور وہ دوست پوچھ رہے تھے کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، ظاہر ہے وہاں کوئی بھی بات کبھی بھی حتمی نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی کسی بات کو سراسر رد کیا جا سکتا ہے، مگر اس معاملے کو ذرا سے سائنسی انداز سے دیکھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سائنسدانوں کا اس بارے میں کیا موقف ہے۔ سائنسدان اور خصوصاً جینیات اور وائرولوجی یا جرثوموں پر تحقیق کرنے والے حیاتیات دان ان مفروضوں کو رد کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سارس کوو 2 لیبارٹری میں تیار نہیں ہو سکتا، اور یہ بات کہنے والے سائنسدانوں میں چینی اور امریکی سائنسدان بھی شامل ہیں۔ کورونا وائرس پر تحقیق کرنے والے ایک محقق نے جنوری میں شائع ہونے والی ایک سائنسی رپورٹ میں کہا تھا کہ سارس کوو 2 کے جینیاتی سٹرکچر سے واضح ہے کہ یہ وائرس مصنوعی نہیں ہو سکتا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے وائرس کو تھوڑا سا گہرائی سے دیکھنا ہوگا، اور اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک تو آپ کی پوری توجہ درکار ہوگی اور دوسرا کچھ برداشت بھی، کیونکہ ہمارے ہاں سائنسی موضوعات کو اتنی دیر برداشت کیا نہیں جاتا۔ وائرس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ڈی این اے وائرسز اور دوسرے آر این اے وائرسز۔ ڈی این اے کا نام آپ سب نے سن رکھا ہوگا، یہ پروٹین کے 2 جڑے ہوئے اور نہایت مختصر دھاگوں کا نام ہے، جن میں جینیاتی معلومات موجود ہوتی ہے اور اسی معلومات کے ذریعے زندہ خلیوں کے افعال کنٹرول ہوتے ہیں۔ آر این اے بھی دھاگا نما پروٹین ہی ہوتا ہے، مگر یہ 2 دھاگوں کے جوڑے کی بجائے سنگل دھاگا ہوتا ہے۔ کورونا وائرس آر این اے وائرس کی قسم ہے۔ اس میں میوٹیشن کی رفتار انسانی ڈی این اے سے 1 ملین گنا تیز ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسانی مدافعتی نظام اسے آسانی سے پکڑ نہیں سکتا۔ کورونا وائرس چونکہ نیا ہے اور ابھی اس پر مزید تحقیق ہونا ہے، مگر دنیا بھر کے سائنسدانوں کے مطابق اس میں پروٹین نے جس انداز کی شکل اختیار کر رکھی ہے، اس وقت کی انسانی ٹیکنالوجی کے بس کی بات اسے تیار کرنا نہیں ہے۔ چینی سائنسدانوں نے اس وائرس کا جینوم سیکوینس جاری کیا ہے، اور اس سیکوینس پر دنیا بھر کے سائنسدان اس وقت کام کر رہے ہیں، کیونکہ اسی سے اس وائرس کے خلاف ممکنہ دوا کی تیاری بھی ممکن ہو سکے گی۔ اس حوالے سے ایک تحقیقی رپورٹ ابھی حال ہی میں سائنسی جریدے نیچر میڈیسن میں شائع بھی ہوئی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سارس کوو 2 کی سطح پر پروٹین کے ابھاروں کی وجہ بننے والا جینیاتی سیکوینس نہایت پیچیدہ ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس وائرس کی گولائی کے ساتھ بہت سے پروٹینی ابھار ہیں، جن کے ذریعے یہ کسی انسانی خلیے سے جڑتا ہے اور پھر یہیں سے اس خلیے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ پروٹینی ابھار اپنے ہدف کے اعتبار سے اتنے فعال اور کارگر ہیں کہ یہ تصور ہی محال ہے کہ انہیں کوئی انسان تخلیق کر سکتا ہے۔ ان سائنسدانوں کے مطابق یہ وائرس لازماً وقت کے ساتھ خود ہی ارتقاء کے ذریعے وجود میں آیا ہے، کیونکہ ابھی انسان اس قابل نہیں ہوا کہ وہ فطرت کے مقابلے میں خود اس قسم کے پیچیدہ وائرس کو تخلیق کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ ان سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سارس کوو 2 کا سٹرکچر مجموعی طور پر ایسے کسی بھی وائرس سے مختلف ہے جو انسان تخلیق کر سکتا ہو یا کرنا چاہتا ہو، کیونکہ اگر انسان کوئی حیاتیاتی ہتھیار بناتا ہے تو وہ عموماً ایسا ہوتا ہے جو پہلے سے موجود بیماریوں کے باعث بننے والے وائرسز کی شکل میں ہو، جبکہ سارس کوو 2 چمگادڑوں اور پینگولنز میں پائے جانے والا وائرس ہے یا اس جیسا وائرس ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ وائرس چمگادڑوں سے انسان میں کسی تیسرے جانور کے ذریعے منتقل ہوا ہے۔
اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسانوں میں منتقل ہوتے ہی اس وائرس نے تباہی مچانا شروع کر دی ہوگی، بلکہ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ وائرس کافی عرصے پہلے انسانوں میں منتقل ہوا ہو اور اس نے خود کو انسانی خلیات سے مطابقت دینے کے بعد انہیں بیمار کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہو۔ لیکن کچھ سائنسدان اس بارے میں مختلف رائے کے حامل بھی ہیں، گو کہ ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ یہ وائرس دانستہ طور پر حیاتیاتی ہتھیار کے بطور استعمال نہیں کیا گیا، لیکن یہ سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ سارس اور میرس وائرسوں پر تحقیق کی جا رہی ہے اور ممکنہ طور پر چینی لیبارٹری میں اس تحقیق کے دوران حادثاتی طور پر یہ وائرس نکلا ہو اور تیز رفتار میوٹیشن کی وجہ سے یہ کرونا وائرس انسانوں میں پھیل گیا ہو۔ کیونکہ چین میں وائرولوجی کی لیبارٹریوں میں سیفٹی کے معیارات، ان پر کئی طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ کچھ اسی قسم کے دعوے یہ بھی کیے جا رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر ایسا امریکہ میں ہوا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چمگادڑوں میں پائے جانے والے کرونا وائرس پر ووہان میں تحقیق ہو رہی تھی، کیونکہ سارس وائرس چمگادڑوں ہی سے انسانوں میں پھیلا تھا، تاہم ممکنہ طور پر سارس کوو-2 وائرس یہ حادثاتی طور پر لیبارٹری سے نکلنے کے بعد انسانوں میں پھیلنے کے لیے اس نے خود میں تبدیلیاں کی ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چمگادڑوں میں پایا جانے والا کرونا وائرس قریب 96% نئے کرونا وائرس کی طرح کا ہی ہے۔ ان سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تو واضح ہے کہ وائرس لیبارٹری میں تیار نہیں کیا گیا، مگر یہ واضح نہیں ہے کہ یہ حادثاتی نہیں ہے۔ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ کرونا وائرس سراسر قدرتی وائرس ہے، تاہم ممکن ہے کہ یہ حادثاتی طور پر لیبارٹری سے نکلا ہو اور تیزی سے خود میں تبدیلیاں کر کے انسانوں کو بیمار کرنے کے قابل بنا ہو۔ لیکن ابھی تک اس بارے میں کوئی بھی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی ہے، تاہم یہ بات واضح ہے کہ یہ وائرس دانستہ طور پر تخلیق نہیں کیا گیا۔ ان تمام باتوں سے الگ ہو کر دیکھا جائے تو ایک بات پر تمام سائنسدان تاہم متفق ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حیاتیاتی تنوع کی انسانی ہاتھوں سے تباہی نئے وائرسوں کی پیدائش کی وجہ بن رہی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انسانی تندرستی دیگر جانوروں اور ایکو سسٹم کی صحت سے نتھی ہے۔ جب انسان پودوں اور جانوروں کے تنوع کو نقصان پہنچاتا ہے تو اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان پودوں اور جانوروں میں کتنے نامعلوم وائرس موجود ہیں۔ انہی جانوروں سے یہ وائرس انسانوں میں منتقل ہو کر وبائی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اب تک انسانی تاریخ کی زیادہ تر وبائی امراض کی وجہ جانوروں ہی سے آنے والے وائرسز اور بیکٹیریا سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم درخت کاٹ رہے ہیں، ہم جانور ختم کر رہے ہیں، اور اس طرح ہم وائرسز کو ان کے اصل میزبانوں سے الگ کر دیتے ہیں۔ ان وائرسز اور جرثوموں نے زندہ تو رہنا ہے، اور اس کے لیے انہیں نیا میزبان تلاش کرنا ہوتا ہے۔ کرونا وائرس کی میزبانی مبارک ہو۔